یا دو تین سوال ہیں، ذرا ہمیں کنفیوژن پڑی ہوئی ہے. ایک تو یہ بتائیں جو رہائی فورس اناؤنس کیا چیف منسٹر نے، اس پہ بڑے متضاد بیانات آ رہے ہیں. وقاص شیخ صاحب میرے پروگرام میں آئے، انہوں نے کہا نہیں یہ فیصلہ ابھی پولیٹیکل کمیٹی کرے گی، ابھی اس پہ ہوگا. پھر جو چیئرمین گوھر صاحب ہیں انہوں نے آج کہہ دیا کہ جی ہم کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس سے تاثر ملے کہ غیر آئینی ہے اور فورس کے ساتھ ایک ملیشیا کا تاثر جاتا ہے اور ہو سکتا ہے اس پہ بڑا ریاکشن آئے. وہ اس کی مخالفت کر رہے ہیں. سلمان اکرم راجہ صاحب نے میرے شو میں کہا کہ جی بالکل بنے گی، اور شفیع جان نے بھی کہا کہ جی بالکل بنے گی. لیکن کل رات کو انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے بات کرتے ہوئے چیف منسٹر صاحب نے بڑی سخت باتیں کی، اور انہوں نے یہ کہا کہ جی بالکل لاکھوں لوگوں کے یہ تیار ہوگی فورس، اور ہماری لڑائی اب کسی اور سے نہیں ہے، ہماری لڑائی ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے ہے. انہوں نے تو اعلان جنگ کر دیا. ذرا ان دونوں پہ مجھے واضح کریں. ایک تو یہ ہے کہ کیا یہ رہائی فورس آپ کے خیال میں پارٹی کے اندر جب اتنی متضاد رائے ہے تو کیا اس کا کوئی غلط نقصان ہو سکتا ہے پارٹی کو؟ اور دوسرا، کیا یہ فیصلہ ہو گیا کہ آپ کی لڑائی اب صرف ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے ہے؟ بیکاز آپ لوگ کہتے تھے کہ ہماری لڑائی کسی سے نہیں ہے، ہم تو مل کے کام کرنا چاہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جی. بالکل جی، اس کے نام پہ تو ہے رائے مختلف ہے. پولیٹیکل کمیٹی میں ایک پرسوں بھی اس پہ بات ہوئی تھی، لیکن ابھی تک کوئی فائنل نہیں ہوا. تو نام پہ تو اختلاف ہو سکتا ہے، اس کے طریقہ کار پہ بھی انشاءاللہ تعالی وہ ہوگا، اس کو فائنل کر دیں گے پولیٹیکل کمیٹی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے بات کی کہ کیا آئینی ہے کیا غیر آئینی ہے. تو ابھی تک جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے وہ کون سا آئینی ہے؟ آپ نے دیکھا کہ جس طرح ہم سے نشان چھینا گیا، جس طرح ہمیں جو ہے مسلسل نااہل کرتے جا رہا ہے، مسلسل MNAs ہماری تعداد گھٹتی جا رہی ہے، ہماری جو ہے سنوائی نہیں ہوتی تھا، ہمارے جو ہے عدالتوں میں تاریخ ہی نہیں لگتی، ہمیں ریلیف نہیں ملتا، ہمارے خلاف فیصلے آتے ہیں، اس طرح کے فیصلے آتے ہیں کہ بندہ ہری پور میں ہو، فیصل آباد میں اس کو جو ہے نااہل کیا جاتا ہے. تو جب اس طرح کی چیزیں ہوتی تو آئین اور قانون صرف PTI کے لیے تو نہیں ہے نا، وہ تو سب کو دیکھنا چاہیے کہ کون سا آئین ہے. اگر کوئی ایک سائڈ سے غیر آئینی کام کرے، غیر قانونی کام کرے، اور پھر دوسرے پہ یہ الزام ہو کہ آپ کا ہم آئین کو بھی مانتے ہیں، ہم تو یہ ابھی فیصلہ نہیں ہوا، فائنل فیصلہ نہیں ہوا. بالکل اس کے نام پہ ہے، مختلف لوگوں کی مختلف رائے ہے، نام پہ اختلاف ہے، لیکن ہمارے پاس کوئی آپشن ہے ہی نہیں. ہم کیا نہیں تو جو پھر آپ کے پاس آپ کی یوتھ ونگ بھی ہیں، باقی ونگ بھی ہیں، تو ایک نیا ایک جتھا تیار کرنے کی ضرورت کیوں ہے؟ کیا یہ اس سے اختلافات باقی لیولز پہ ہیں؟ تو یہ سوچا جا رہا ہے کہ اگر ایک نیا ہم فورس بنائیں گے تو یہ پارٹی کے جو اختلافات ہیں گروپوں میں وہ شاید قابو ہو جائیں. نہیں، اس میں یہ ہے کہ ہمارے ابھی آپ جو پہلے جو یہ خان صاحب کی صحت پہ جب ایشو ہوا تھا اور وہاں پر یوتھ نے اناؤنس کیا تھا، ISF کے لوگوں نے اناؤنس کیا تھا، مدر پارٹی نے وہ اناؤنس نہیں کیا تھا، بلکہ مدر پارٹی میں صوبائی صدر میں نے تو پریس کلب کے سامنے احتجاج کا کیا تھا. تو یہاں پر مسئلہ ہماری پارٹی میں ہے، ایک ہماری کمی ہے کہ یوتھ کا مرکزی صدر بھی الگ ہوتا ہے، صوبائی صدر بھی الگ ہوتا ہے، اس طرح ISF کا بھی الگ ہوتا ہے، مدر پارٹی کا الگ ہوتا ہے. تو اگر ایک فورس بن جائے، چاہے فورس نام دے چاہے جو بھی نام اس کو دے، اگر اس کی، اور یہ اس سے پہلے بھی ہماری کرونا میں بھی ہماری ایک ٹاسک فورس بنی تھی، اسی طرح اس سے پہلے بھی کافی دفعہ ہماری یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. اگر کوئی اس کو کسی اور طریقے سے لے کے جا رہے تو الگ بات ہے. تو اگر ایک جھنڈے کے نیچے، ایک ہی نام کے نیچے سارے اکٹھے ہو جائے، جس کا سب کا ایک ہی مقصد ہو، تو پھر یہ چیف منسٹر ہی اس کے اوور آل انچارج ہوں گے؟ نہیں، اصل میں چیف منسٹر صاحب کو تو خان صاحب کی طرف سے حکم ملا ہے، اس کو اختیار بھی دیا گیا اور اس کو کہا کہ آپ اس کو سٹارٹ کریں. تو ابھی تو نظر تو یہ آ رہا ہے اگر خان صاحب کی طرف سے یا پولیٹیکل کمیٹی کی طرف سے کوئی دوسری ڈائریکشن نہ آئے تو ابھی تو جو ہمیں نظر آئے وہ چیف منسٹر صاحب اس کو لیڈ کریں گے. انشاءاللہ تعالیٰ جتنی بھی ونگز ہوں گے، چاہے مدر پارٹی چاہے مختلف ونگز ہمارے ہوں گے، وہ اس کے نیچے ہوں گے. تو پھر پولیٹیکل کمیٹی نے ابھی تک یہ فیصلہ کیوں نہیں کیا کہ جی ہم بنا رہے ہیں فورس بنے گی؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ صرف نام کا اختلاف ہے لیکن اس سٹرکچر کے اوپر کوئی اختلاف نہیں ہے. نہیں، پولیٹیکل کمیٹی اصل میں ہر چیز کو دیکھتی ہے، اس کی ہر چیز کے اس کے نفع نقصان کو دیکھتے ہیں. ہماری پہلی جو ہماری ایکسپیرینس ہوئی پچھلے 2-3 سال سے، تو ہماری یہی کوشش ہوگی کہ ان چیزوں کو ریپیٹ نہ کیا جائے، جہاں پہ کمی خامی ہو وہ نہ ہو، اور مختلف ہمارے جتنی بھی اسٹیک ہولڈر ہیں اس پہ ہم انپٹ اچھا، لے اس رہے پہ ہیں. کیا کہیں گے آپ جو کل بیان دیا ہے سہیل آفریدی صاحب نے، جہاں انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ چھوڑ دیں باقی جو لوگ باتیں کر رہے ہیں، کوئی ٹاؤٹ ہے کوئی یہ ہے،
انہوں نے کہا ہماری اب لڑائی ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے ہے، انہوں نے ہی خان صاحب کو اندر رکھا ہوا ہے، انہوں نے ہی ان کو الیکشن لے لیا سب کچھ. تو کیا اعلان جنگ ہے آپ کا؟ کل تک آپ کہتے تھے کہ ہم میں آپ کو بتا دوں، اس طرح کی میٹنگ میں اس طرح کی باتیں ہوتی، ہم پولیٹیکل لوگ ہیں، بات کرتے بھی ہیں، تقریروں میں کچھ چیز آگے پیچھے ہو جاتی ہے تو الگ بات ہے. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ سب کو پتا ہے کہ کون کر رہا ہے، کس طرح کر رہا ہے، عدالتوں کو کس نے کنٹرول کیا، یہ ان لوگوں کو ہمارے اوپر کس نے مسلط کیا. تو یہ تو کوئی چھپی بات نہیں ہے. اب ہمارے پاس وہ تو جب حکومت کی بات ہمارے ساتھ جب ایشو ہوتا ہے تو ہم اس پارلیمنٹ میں 14-15 سال سے رہ رہے، 12 سال سے تقریباً، تو ایک دوسرے سے جان پہچان. جب ہم بات کرتے وہ منسٹر بھی ہاتھ کھڑا کر دے کہ بھائی جان ہم بے بس ہے، ہمارے اختیار میں کچھ نہیں. میں صرف سمجھنے کی کوشش یہ کر رہا ہوں، اب تک آپ کی پارٹی، گوہر صاحب، سلمان راجہ صاحب، سارے ایک ہی بات کرتے تھے کہ جی ہم بات چیت کریں گے، ہم اب حل صرف بات چیت ہے، ملک کی بہتری بات چیت میں ہے. لیکن آپ کے جو چیف منسٹر ہیں انہوں نے تو اعلان جنگ کر دیا ہے. میں یہ پوچھ رہا ہوں کیا یہ پولیٹیکل کمیٹی کا بھی یہ فیصلہ ہے جو انہوں نے سہیل آفریدی صاحب نے کہا کہ یہ سہیل آفریدی صاحب نے تنہا فیصلہ کر لیا؟ اصل میں سر جی مسئلہ یہ ہے کہ ایک آفریدی صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ کو تو آپ لوگ لے لیتے ہیں، لیکن جو پچھلے 2-3 سال سے ہم مسلسل بات کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں، میں ہر جگہ پر یہ کہتے ہیں کہ ہم اداروں کو اون کرتے ہیں، ہم اداروں کے پیچھے کھڑے، ہم چاہتے کہ ادارے مضبوط ہو، ہم چاہتے کہ ادارے آئین کے حدود کے اندر رہے. تو وہ بات آپ لوگ نہیں کہتے کہ انڈیویجول کی بات نکالتے ہیں. تو جب ہمارے پاس کیا آپشن رہ جاتا ہے؟ آپ ہمیں سیاسی جنید بھائی ہم تو لیٹسٹ سٹانس کے اوپر ہی بات کریں گے نا کہ کل کیا سٹانس تھا، آج کیا سٹانس ہے. اس طرح خان صاحب ایک زمانے میں کہتے تھے کہ باجوہ صاحب سے بڑا جمہوری آدمی کوئی نہیں ہے، بعد میں وہ ان کے خلاف بولتے رہے. تو ہم نے تو بعد والی بات لینی ہے نا. کل میں اس لیے جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو سٹانس ہے ان کا سہیل آفریدی صاحب کا، کیا یہ ان کا ایک انفرادی سٹانس ہے جو کل رات کو انہوں نے لیا ہے، یا یہ پارٹی کا سٹانس بھی اب یہی ہے؟ نہیں، اصل میں پارٹی میں مختلف رائے ہے، مختلف بیک گراؤنڈ کے لوگ ہیں، مختلف سوچ کے مالک ہیں، مختلف چیزوں کو دیکھتے ہیں، تو مختلف رائے ہے. کچھ چاہتے ہیں کہ مفاہمت ہو، کچھ چاہتے ہیں کہ مزاحمت ہو. لیکن انشاءاللہ تعالی پولیٹیکل کمیٹی میں جو فیصلہ ہوگا سب کے انپٹ لے آ جائے گا، اور جو فیصلہ پولیٹیکل کمیٹی کہے گی، چاہے مزاحمت کی ہو چاہے مفاہمت کی ہو، اس پہ عمل کریں گے. ہم کیونکہ مسلسل آپ کہتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ فارم 47 کی پیداوار ہے، اس لیے ہم اس سے بات نہیں کریں گے. جن کو آپ کہتے ہیں کہ جی یہ ان کے سر پہ کھڑے میں ہیں، ان کے خلاف اگر آپ اعلان جنگ شروع کر دیتے ہیں تو میں صرف سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں، تو پھر آپ بات کس کے ساتھ کریں گے؟ نہیں، بات تو یہ ہے کہ ہم اب بھی چاہتے ہیں کہ ڈائلاگ ہو، اور وہ اس لیے نہیں کہ ہمیں کوئی ریلیف چاہیے. ہم بھگتے ہیں، 3 سال سے بھگت رہے ہیں، مزید بھی بھگتنے کو تیار ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اس سے ملک کمزور ہوگا. آپ دیکھیں کہ ملک میں انویسٹمنٹ نہیں آ رہی، آپ دیکھیں یہاں پر جو ہے غربت بڑھ رہی ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ عوام اور جو اداروں کے درمیان فاصلے ہو وہ کم سے کم ہو. اب ہماری آج بھی خواہش ہے، لیکن ہماری اس خواہش کو کوئی کمزوری نہ سمجھے، اس سے نہیں سمجھے کہ چلو وہ ہم سے اپنی بات بنوائے، وہ اپنی منمانی ہم پہ کرے. تو پھر ہمارے پاس آپشن ہی کیا رہ جاتا ہے؟ جب آپ ہمیں دیوار سے لگائیں گے، ہمیں سیاسی سپیس نہیں دیں گے، ہم پہ مسلسل FIR کریں گے، ہمیں جلسے کرنے کی اجازت نہیں ہے. ہماری قیادت کو آپ نے وہ تو آپ کے پاس، آپ کی بات بالکل صحیح ہے. آپ کا خیال ہے کہ آپ کو دیوار سے لگا دیا گیا تو احتجاج ہی رہ گیا نا. تو پھر 8 فروری کو تو احتجاج آپ کا ناکام ہوا. اب میں سمجھنے کی کوشش یہ کر رہا ہوں کہ پہلے علیمہ خان صاحبہ نے کرٹیسائز کیا سپریم کورٹ کو، آج گوہر صاحب نے بھی تنزیہ بات کی کہ جی میڈیا سے بات کرتے ہوئے، مخاطب کرتے ہوئے چیف جسٹس کو کہ آپ کے پاس آتے ہیں، ہمیں انصاف نہیں مل رہا، عدالتیں انصاف کے لیے ہوتی ہیں، ہمیں انصاف نہیں مل رہا. تو سپریم کورٹ، عدلیہ کو آپ نے نشانے پہ رکھا ہوا ہے، گورنمنٹ تو آپ کے نشانے پہ ہے ہی، فوج کو بھی آپ نے نشانے پہ رکھ لیا. تو پھر احتجاج سڑک پہ آپ کا ہو نہیں رہا، تو پھر یہ آگے کیسے ریلیف ملے گی؟ ہمارے ساتھ 8 فروری کو بھی ہمارا کامیاب تھا اور احتجاج ہمارا ہوتا ہے. مجھے پتا ہے جی آپ کی ہمدردی ہے، مجھے آپ کے ساتھ ہمدردی ہے. مجھے پتا ہے اگر آپ اس کی حقیقت دکھائیں گے تو آپ جو ہے جس طرح باقی ہمارے جو سینئر لوگ ہیں وہ چیز سے فارغ ہو گئے. تو بدقسمتی یہاں یہ ہے کہ یہاں پر چینلز پہ بھی ایسے لوگ جو طاقتور لوگ بیٹھتے ہیں، جو وہی بات دکھائیں گے، جو وہی بات بتائیں